الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز وجل آج ہم کلاس 7 کی اسلامیات کی کتاب سے سبق گناہ کے حوالے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کے پاس پینسل، کاپی وغیرہ موجود ہوگی. اگر نہیں ہے تو جلدی سے حاصل کر لیجئے تاکہ ہم اپنی پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں اور دوران پڑھائی جو ضروری باتیں ہوں آپ انہیں اپنے پاس نوٹ فرما سکیں. آئیے پیارے بچوں، علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. علم میں اضافے کی دعا. ربی زدنی علما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں کہ آج ہم اس سبق کے اندر کیا کیا پڑھیں گے اور سبق کو پڑھنے کے بعد ہم کس قدر علم حاصل کر چکے ہوں گے. سب سے پہلی بات کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ گناہ کسے کہتے ہیں اس بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے. اسی طرح آپ جان لیں گے کہ گناہ کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہوتی ہیں. یوں ہی آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں. اسی طرح آپ یہ بھی جان لیں گے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں کیا فرق ہوتا ہے. اور پیارے بچوں، آخر میں آپ یہ جانیں گے کہ گناہوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. آئیے اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں. پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم سبق کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کریں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ جی، با آواز بلند جواب دیجیے. شاباش. اللہ رب العالمین نے جنت نیک مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے دوزخ کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ جی، دوزخ گناہ گاروں، نافرمانوں، اسی طرح غیر مسلموں یعنی جو کافر ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے. جو گناہ گار ہیں وہ بھی دوزخ میں جائیں گے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے بچیں جو دوزخ میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں. اور وہ کون سے کام ہیں؟ وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں. لہٰذا آج ہم گناہوں کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے. آئیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل نہ کرنا اور اس کے منع کردہ کاموں سے نہ بچنا، اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنا. اور اللہ عز و جل کی نافرمانی گناہ ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا چاہیے. تو اس تعریف سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے جو احکامات ہیں
ان پر عمل نہ کرنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان سے نہ بچنا یہ بھی اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے۔ آئیے اب ہم گناہوں کی اقسام کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں گناہ کی کتنی اقسام ہیں؟ سبحان اللہ، گناہ کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 گناہ کبیرہ، بولیے میرے ساتھ، نمبر 1 گناہ کبیرہ، شاباش۔ نمبر 2 گناہ صغیرہ۔ یہ 2 گناہوں کی اقسام ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں اور گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ جی، گناہ کبیرہ، آئیے گناہ کبیرہ کی تعریف پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا کام جس کے کرنے یا چھوڑنے پر قرآن و حدیث میں وعید ذکر کی گئی ہو وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تمام کے تمام وہ کام ہیں کہ جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب لہٰذا اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑے گا، روزے کو چھوڑ دے گا، یعنی جو فرائض ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اسی طرح بہت سے ایسے کام بھی ہیں جن کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ بتائیے۔ شاباش، چوری کرنا اور جھوٹ بولنا، شاباش۔ اسی طرح کسی مسلمان کو ستانا، تکلیف پہنچانا، اس طرح کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اسی طرح کسی صغیرہ گناہ کو ہلکا جاننا یا اسے بار بار کرنا بھی اسے کبیرہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے اور اس کو یاد بھی رکھ لیجئے، ہو سکے تو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص انہیں ہلکا جانے یا اسے بار بار کرتا رہے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آئیے یہ جانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ چلیے آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ چند گناہ کبیرہ پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، شاباش۔ اب دیکھیے جھوٹ بولنا کس قدر برا عمل ہے، کس قدر اللہ کی نافرمانی والا کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ارشاد فرمائی، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہٰذا جھوٹ بولنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع بھی فرمایا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے اور کبھی بھی جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 2 ریاکاری کرنا، شاباش۔ اب یہ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ تو پیارے بچوں، ریاکاری وہ گناہ ہے کہ جس میں بندہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھے
کہ لوگ اسے نمازی کہیں تو یہ ریاکاری ہوگی۔ تو ہمیں ہر عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ نمبر 3، پڑھیے مل کر، غیبت کرنا۔ اللہ اکبر، غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور غیبت کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بے شمار وعیدات بھی آئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ بتائیے۔ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غیبت اس عمل کو کہتے ہیں یا اس فعل کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے غیر موجودگی میں اس کے عیوب کو ذکر کرے، اس کی برائی کرے، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ کہے کہ وہ تو چھوٹا ہے، وہ اس کا رنگ ایسا ہے، یا وہ ایسے بولتا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی غیبت میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، گناہ کبیرہ میں سے نمبر 4 یہ ہے دھوکہ دینا۔ تو دھوکہ دینا بھی کتنی بری بات ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 5، چوری کرنا۔ چوری تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ چوری کسے کہتے ہیں، لہٰذا چوری بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح نمبر 6، جھوٹی قسم کھانا۔ اب دیکھیے، جھوٹی قسم کھانا، بسا اوقات ہمارے یہاں پر بات بات پر لوگ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسم یا قرآن کی قسم یا فلاں کی قسم، تو بسا اوقات چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر قسمیں نہیں کھانا چاہیے، اور بالخصوص جھوٹی قسم تو کھانی ہی نہیں چاہیے۔ اسی طرح نمبر 7، جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 8، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کس قدر برا عمل ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے والدین کو اف تک کہنے سے منع فرمایا ہے، تو پھر ان کی نافرمانی کرنا کتنا برا کام ہوگا۔ لہٰذا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اپنے والدین کی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ میں آج کے بعد اپنے والدین کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا، انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح پیارے بچوں، لعنت کرنا۔ لعنت دیکھیے کتنا برا عمل ہے، کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح نمبر 10، وعدہ پورا نہ کرنا۔ اب وعدہ پورا نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بسا اوقات ہم اپنے دوستوں سے، اپنے کسی اچھے دوست سے وعدہ کرتے ہیں، والدین سے وعدہ کرتے ہیں، استاد سے بھی وعدہ کرتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ اگر ہم ان وعدوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے تو ہم اللہ عز و جل کی نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب بھی وعدہ کریں اسے پورا کرنا چاہیے۔ نمبر 11، کسی مسلمان پر ظلم کرنا۔ نمبر 12، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ بھی نیت کر لیں کہ میں آج کے بعد کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 13، یتیم کا مال کھا جانا۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے والد انتقال کر چکے ہوں۔ تو اب ایسے دوست ہمارے بھی ہوتے ہیں کہ جو نابالغ ہوتے ہیں اور ان کے والدین یا ان کے والد انتقال کر جاتے ہیں، تو ایسے بچے یتیم ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں اور ان سے محبت سے جو ہے وہ ملاقات کریں، ان کے مال کو نہ کھائیں،
ان کے مال کو اپنے آپ سے محفوظ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 14، چغلی کرنا۔ چغلی کرنا یہ بھی بہت برا عمل ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ پیارے بچوں، آج آپ نے کتنے سارے کبیرہ گناہ سماعت کیے ہیں، ان تمام گناہوں کو آپ نے جان لیا ہے۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان تمام کاموں سے بالخصوص اور ان کے علاوہ گناہوں سے بالعموم بچنا ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ آگے بڑھتے ہیں اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں فرق سماعت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا فرق اس اعتبار سے ہے کہ صغیرہ گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہ سچی توبہ یا بعض مخصوص کام کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں، یا اللہ رب العالمین معاف فرمانا چاہے تو معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یاد رکھیے، مثال کے طور پر جنازے کو کندھا دینا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص نے جنازے کو کندھا دیا اور وہ 40 قدم چلا تو اس کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کبیرہ گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے۔ اسی طرح حج کرنا، جو حج مقبول کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ چاہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، گناہ ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ہے تو اللہ عز و جل کی نافرمانی ہی۔ کبھی بھی یہ سوچ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، کر لیتا ہوں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچ جاتا ہوں۔ نہیں، یاد رکھیے اللہ عز و جل خالق کائنات ہے، وہ چاہے تو بڑے گناہ پر پکڑ نہ فرمائے اور چھوٹے گناہ پر پکڑ لے اور ہمیں عذاب دے دے، تو ہم اس کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ عز و جل ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں آخر میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم گناہوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے میرے لیے بہت ضروری بات ہے۔ آئیے سب سے پہلے یاد رکھیے کہ گناہوں سے بچنے کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں، جن میں سے چند آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اس صورت میں اللہ عز و جل اگر چاہے گا تو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 2، علم دین حاصل کریں، یعنی ہمیں گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ جس بچے کو یا جس شخص کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کون سے کام ہیں، تو وہ اس گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوگی کہ گناہ والے کام کون کون سے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کاموں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ اور ہم مل کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہوں کے حوالے سے معلومات حاصل کریں، اور اس کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے، اور اسی طرح مزید جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ نمبر 3، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ پیارے بچوں، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر ایسے دوست بنائیں کہ جو نیک ہیں، اللہ والے ہیں،
اور ان کے ساتھ صحبت اختیار کریں، تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے اور برے کاموں سے بھی بچ جائیں گے۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 4، اپنے اندر خوف خدا عز و جل پیدا کریں۔ پیارے بچوں، گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں سب سے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر خوف خدا یعنی اللہ عز و جل کا خوف پیدا ہو جائے، تو ہم اللہ عز و جل کے خوف کے سبب گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ یقیناً جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرتا ہوگا۔ تو اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے اور یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس بات کا یقین ہو جائے گا اور دل اور دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم کہیں بھی ہوں اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچائیں اور نیک کام کر کے اللہ عز و جل کو راضی کریں۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں آپ نے بہت ساری علمی باتیں سماعت کی ہیں۔ سب سے پہلے گناہ کی تعریف جانی، اس کے بعد آپ نے گناہ یعنی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا فرق بھی سماعت کیا اور گناہ کی اقسام بھی جان لی ہیں اور گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی سماعت کیے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو آپ بار بار پڑھیے، دہرائیے اور یاد کیجیے، اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔